بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمی ابراہیم ہوں اور آج میرے ساتھ ہیں مہربانو قریشی صاحبہ. شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی ہیں، لیکن ایک بہت سنجیدہ پولیٹیشین ہیں اور انہوں نے بہت کم ٹائم میں اپنی ان کی صلاحیتیں ہیں وہ عوام پر اس کا پورا ایک سکہ جما دیا ہے. تیمور ملک صاحب ان کے ساتھ ہیں، لائر ہیں، اور آج ان سے جو ہم بات کریں گے وہ بہت اہم ہے. آج شاہ محمود قریشی صاحب سابق وزیر خارجہ پاکستان کے، تحریک انصاف کے ٹاپ کے لیڈر، ان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں جو کچھ ہوا اس کے کچھ ویژولز تو آئے، پوری قوم نے دیکھا، لیکن مہربانو صاحبہ وہاں پر موجود تھیں. ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا اس سے پہلے شاہ صاحب کیا ان سے گفتگو کر رہے تھے، کیا ان کے ذہن میں تھا، اور جب یہ سب کچھ انفولڈ ہو رہا تھا تو واٹ واز گوئنگ تھرو ہر مائنڈ. مہربانو صاحبہ بہت بہت شکریہ، آپ اس اتنے بزی اسکیجول میں آپ نے کچھ ٹائم نکالا ہمارے لیے. نہیں جی، تھینک یو سو مچ. آج جو کچھ ہوا آپ کو توقع تھی؟ نہیں، توقع تو کیا، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس طرح کا عمل کبھی میں دیکھوں گی. اس لیے نہیں کہ کیونکہ میرے والد ایک سینئر سیاستدان ہے، اس لیے بھی نہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین ہیں، اس لیے بھی نہیں کہ وہ پاکستان کے 2 مرتبہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، مگر اس لیے کیونکہ وہ ان سیاستدانوں میں سے ہیں جنہوں نے ہمیشہ، ہر کوئی کہتا ہے ان کی بڑی میٹھی زبان ہے، نرم لہجہ اختیار کرتے ہیں، ہر کسی کو عزت دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا، آپ دیکھیے جب 9 مئی کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا تو وہ باہر آئے، جو ان کا آفیسر تھا جو ان کو اریسٹ کرنے آیا تھا اس کا ہاتھ ملایا، سلام کیا اور گاڑی میں بیٹھے. جب بھی انہیں اریسٹ کیا، اس کے بعد بھی جب اریسٹ کیا، انہوں نے کبھی نہ کسی سے بدتمیزی کیا، نہ ریزسٹ کیا اریسٹ کو، نہ وہ آج ریزسٹ کر رہے تھے. آج جو ہوا ہے وہ اڈیالہ جیل کی جو حدود ہیں اس کے اندر کھڑے تھے. ہی واز اے فری مین. جب وہ وہاں سے باہر نکلتے تو وہ ری اریسٹ کر سکتے تھے، جیل کے اندر سے تو نہیں اریسٹ کر سکتے آپ کسی کو. وہاں پہ کھڑے تھے اور وہ میڈیا سے گفتگو کرنا چاہ رہے تھے، جو ان کا حق ہے. ایک آزاد آدمی میڈیا سے گفتگو کر سکتا ہے، آپ اس پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتے. اور اس عمل کے دوران ہی شاید یہ بوکھلا گئے، شاید یہ گھبرا گئے. اس لیے خان صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، رائٹ؟ کیونکہ جب بندہ گھبراتا ہے تو پھر بندہ غلطیاں کرتا ہے. انہوں نے گھبراہٹ میں، بوکھلاہٹ میں آ کے یہ اندر آئے، پتہ نہیں کس بات سے گھبرا رہے تھے. وہ ایسا کیا کہہ دیں گے جس سے کیا ہو جائے گا؟ ڈر کس بات کا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. اور اس کے بعد جو ہوا میں بیان ہی نہیں کر سکتی، میرے پاس الفاظ نہیں ہے. مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ ان کی بہنیں، اور جو میری سب سے ان سے بڑی بہن ہے، ان کی سب سے بڑی بہن جو ہے وہ 70 سال کی ہیں، 70+، وہ وہاں پہ کھڑی تھیں. اور مجھے اپنے والد کی بھی فکر تھی اور مجھے ان کی بھی فکر تھی. میری 3 پھپھیاں وہ یہ دیکھ رہی ہیں. اینڈ ہمارے خاندان میں خواتین اکثر پبلک لائف کا حصہ نہیں رہیں، تو ان کے لیے ایک تو جیل جانا، اس کے باہر کھڑے ہونا، پھر یہ مناظر دیکھنا، پھر پولیس کو دیکھنا کہ وہ ان کے بھائی کو کس طرح کس بدتمیزی سے لے کر جا رہے ہیں، بہت مشکل تھا. ان کے لیے بھی فکر مند تھی کہ یہ زیادہ مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی میں بیان کس طرح کروں. میں اس وقت ہم کیا کیا سوچ رہے تھے. بہت مشکل وقت تھا، بہت مشکل مناظر تھے دیکھنے کے لیے. بہت دل آزاری ہوئی، صرف اب میری نہیں، مجھے اس وقت سے اتنے میسیجز آئے ہیں، مجھے، میری والدہ کو، میری بہن کو، ہر بندے کو. لوگوں کی دل آزاری تھی. انہوں نے ان احکامات سے پاکستان کو شرمسار کیا. آج صدر مملکت نے بھی ایک ٹویٹ کیا، بڑا سخت ٹویٹ کیا انہوں نے، اور بدلنا ہوگا پاکستان کو، یہ کہا انہوں نے. آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج کر لیا گیا؟ کیونکہ ضمانت ہو گئی تھی اور روپکار کے ایشوئنس میں بھی بڑی پرابلم تھی. جی، تو ہم جب صبح کو گئے ہیں، ہم تو گئے کہ جی سائفر کی ٹرائل ہونی ہے، اور ہمیں لگا کہ اب وہاں پیش کیا جائے گا کیونکہ ان کو تو MPO میں نظر بند کر دیا. تو جب ہم وہاں پہنچے ہمیں پتہ چلا کہ جج صاحب ابھی نہیں آئے. ہم نے کیونکہ بختر بند گاڑی دیکھی تو تیمور نے میرے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ جج صاحب نہیں آئے، ہم وہاں چل کے ذرا پوچھیں تو کہ ماجرا کیا ہے. تو پھر ہم سب وہاں گئے اور ہم نے ان سے پوچھا، آئی تھنک تیمور آپ ہی نے بات کی تھی ان سے، اور آپ نے ان سے پوچھا کہ
آپ کس کے شاہ صاحب کے لیے یہاں پر کھڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں نہیں معلوم. تو ہم نے کہا اچھا اتنا تو پتا ہوگا. سوال پوچھ رہے، انہوں نے کچھ نہیں بتایا. اتنی دیر میں نے دیکھا اب بابا کے بال جیل میں 4 میں بالکل سفید ہو گئے ہیں. تو میں نے سفید بال دیکھے تو میں نے کہا بابا کو ہی لے کر آ رہے ہیں. ہم نے ساری میڈیا کو الرٹ کیا کہ وہ باہر آ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جیسے سب کچھ ہوا، اٹس شاکنگ اینڈ اٹس ڈسگسٹنگ the way they handled him. and یہ ان کو اتنی فکر جو آپٹکس کی ہے یا کہ پاکستان کا مذاق نہ اڑے. وہ سپریم کورٹ میں کہہ رہے تھے نا، ہم نے وزیر خارجہ سابق اور سابق وزیر اعظم پہ سزائے موت کا کیس اس لیے کیا ہے، یہ جو شک ہے یہ اس طرح اٹریکٹ ہو رہی ہے کہ کسی پڑوسی ملک میں اخبار میں مذاق اڑ گیا تھا ہمارا. تو اب جو ہمارا پوری دنیا میں مذاق ہو رہا ہے، مجھے بتائیے نا اس سلسلے میں کس کے خلاف کارروائی کرنی ہے؟ جب وہ وہاں سے لے کے چلے گئے اڈیالہ جیل سے، تو اس کے بعد سے آپ کا کوئی رابطہ ہوا شاہ صاحب سے؟ بالکل بھی نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے. ہم کچہری گئے ہیں، ہم ATC گئے ہیں، ہم ہر جگہ گئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ. اس لیے میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ ان کو اریسٹ کیا گیا، میں یہ کہوں گی کہ انہیں اغوا کیا گیا. کوئی مقدمہ کسی کا کچھ انفارمیشن نہیں؟ ہمیں کچھ نہیں پتا، جو بس لوگوں سے پتہ چل رہا ہے. اب لوگوں سے تو لوگوں کی باتوں پہ تو نہیں. اچھا، وہ میں سن رہا تھا ویڈیو میں، وہ کہہ رہے تھے کہ میرا سامان دے دیں، میڈیسن وغیرہ بھی دے دیں. تو وہ انشور ہے آپ نے کیا کہ وہ کم از کم وہ چیزیں جو ان کی ضروریات جی، وہ بختر بند گاڑی میں جب ان کو بٹھایا تو سامان ان کے ساتھ رکھا ہے انہوں نے. اور اس کیوس میں نے تو اتنا ہی دیکھا ہے. میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر ناحق قسم کے کوئی 30 کے قریب مقدمات ہیں، ان میں ان کی بیلیں ہوئی ہوئی ہیں. وہ اڈیالہ جیل میں جس وقت موجود تھے، ان کے اوپر صرف ایک کیس میں اریسٹ تھی، وہ سائفر کیس تھا. ٹھیک ہے، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے 22 تاریخ کو بڑے کلیئر الفاظ میں نہ صرف بیل گرانٹ کی، بلکہ یہ بھی لکھا جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے ایڈیشنل نوٹ میں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے ضروری ہے کہ ان کو پٹیشنرز کو دونوں کو آپ آزاد کریں. سو اس کے بعد ہم نے پورا روکار کا پروسیس کرانے کی کوشش کی. اس میں بھی تاخیر ہوئی، بہت بڑی تاخیر ہوئی جی. ہمیں اگلے دن دوپہر تک کیا بہانہ بنا رہے تھے؟ نہیں، پوری کہانی سنیں. اگلے دن دوپہر تک ہمیں سپریم کورٹ کی مصدقہ کاپی جو ہے آرڈر کی نہیں ملی. آلدو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ کاپی اپلوڈ ہو گئی تھی، لیکن آپ کو اٹیسٹڈ کاپی چاہیے ہوتی ہے کورٹ میں لے کے جانے کی. جب وہ ملی تو اس کے بعد ہم نے جو شورٹی کا بیل بانڈز کا پروسیس ہوتا ہے وہ تقریباً گھنٹے کے اندر کر کے اسلام آباد سے اڈیالہ جیل کی طرف روانہ ہوئے، بیکاز جو جج ہیں سائفر کیس کے اسپیشل کورٹ کے، وہ اڈیالہ میں موجود تھے. جب ہم وہاں پہنچے تو 5 سے 5 بج چکے تھے، عدالت برخاست ہو چکی تھی. جج صاحب ہماری معلومات کے مطابق اندر موجود تھے، لیکن انہوں نے کاغذ نہیں ریسیو کرائے جیل حکام سے بیل سے ریلیٹڈ. سو پھر اگلے دن ہم یعنی کہ کل جو ہے ہم ساری ڈاکیومنٹیشن لے کے گئے، بلکہ ایک ریٹن درخواست دی، حالانکہ ضرورت اس کی کوئی نہیں تھی. درخواست دی کہ جی آپ پہلے بیل کے ڈاکیومنٹس پروسیس کریں، ریلیز کا پروسیس کمپلیٹ کریں، پھر آج کی آپ نے جو کارروائی کرنی ہے کیس کی وہ کریں. وہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور دوپہر کو ہمیں چلے گئے اور ہمیں کہا گیا کہ جی آپ G11 جوڈیشل کمپلیکس آ جائیں، وہاں سے روکار جاری ہوگا. ہم پھر دونوں بیٹیاں شاہ صاحب کی، میں اور لیگل ٹیم باقی، ہم جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد وہاں پہ تو ہو کا عالم تھا، بالکل ہو کا عالم تھا، یہ میں نے دیکھا ایک اخبار میں. بالکل. اور پھر آپ اڈیالہ جیل آئے، 7 بجے روکار جاری ہوا. ٹھیک ہے، اور اس روکار کو بھیجا گیا. تو کل روکار تو اڈیالہ جیل کو مل گئی تھی. سو اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ آج صبح تک، ظاہر ہے وہ رات کو شاید ریلیز نہیں کرتے. جو اچھا، ایک سوال جو آپ سے ابھی بات بھی ہو رہی تھی کہ MPO کے تحت جو آرڈر تھا وہ تو واپس ہو گیا اور ضمانت ہو چکی، روکار بھی آ چکی. تو پھر وہ اگر پرچہ بھی کوئی درج نہیں ہے اور کسی میں وہ نامینیٹڈ بھی نہیں ہے، تو پھر کس قانون کے تحت ان کو رکھا گیا جیل میں؟ وہ کس حیثیت میں تھے؟ بالکل کوئی قانونی جواز نہیں ہے اس کا، اور یہ ہمارا سوال ہے کہ صبح تک کس طرح ہے. مہربانوں بتانی تھی کہ ہم ہیئرنگ کے لیے گئے، ہماری یہ بھی امید تھی کہ آج ہیئرنگ کے ساتھ ان کی ریلیز بھی ہو جائے گی، بیکاز پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے. انلیس کہ MPO اسٹینڈ کرے. ہم نے MPO کی ریٹ بھی تیار کر لی تھی، اور ایک ٹیم ہماری راولپنڈی بینچ کی طرف تھی. جیسے ہی شاہ صاحب کہتے ہیں ہاں بالکل آپ چیلنج کر دیں، تو وہاں پر تو ہم وہ دائر ہو جاتی، اور ہمیں امید تھی کہ شاید سیم ڈے ریلیف ملے گی، بیکاز ان کے کیس میں پہلے ہائی کورٹ دے چکا ہے. پر اسی لیے انہوں نے MPO آرڈر جو ہے اس کو معطل کر دیا رات کو ہی، اور کسی کو بتایا بھی نہیں. ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوا، ہمیں تو صبح معلوم ہوا جب گرفتار ہو چکے تھے کہ یہ گرفتاری MPO میں ہوئی نہیں ہے.
لیکن سوشل میڈیا پر اور جو پولیٹیکل سرکلز ہیں ان میں ایک یہ بات ہو رہی ہے کہ شاہ محمود ہمیشہ ان کو تحریک انصاف میں ہاک نہیں سمجھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ وہ بڑے آسان نرم گفتگو کرنے والے اس طرح. لیکن آج جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی بات کی, اپنے حقوق کی بات کی اور کہا کہ آپ سپریم کورٹ کے احکامات کی وائلیشن نہ کریں اور وہ ویژولز چلے, تو میں جن لوگوں سے ملا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اب شاہ محمود ایک ہاک بن گئے ہیں. شاہ محمود قریشی جو ہے نا اب وہ لیڈر بن گئے ہیں جس کی پاکستان کو ضرورت ہے, تحریک انصاف کو ضرورت ہے. ڈو یو اگری ود دس؟ خان صاحب کہتے ہیں نا تو شاہین ہے بسیرا کر. تو دیکھیے آپ کو وہ لہجہ ہمیشہ ان کا نرم رہا ہے. بالکل ہمارے ساتھ بھی جب ہم بچے بھی تھے ہمیشہ نرم لہجہ, مگر جب آپ دیوار سے لگا دیں کسی کو تو پھر, اور جب اپنے حقوق کے لیے کوئی آواز اٹھائے اور جب عوام کے وقار کے لیے آواز اٹھائے تو وہ آواز پھر روب کے ساتھ ہی اٹھتی ہے. روب کے ساتھ اٹھتی ہے. آج میں بھی جب دیکھ رہا تھا تو میں نے 2-3 دفعہ اس کو دیکھا کہ بیکاز ہی واز اے نیو شاہ محمود قریشی. وہ نہیں تھے جنہیں ہم جانتے تھے, وہ بالکل بڑی سختی سے اور بڑا مضبوطی سے وہ کھڑے ہو کر وہ بات کر رہے تھے. اور انہوں نے اپنا جیل آلسو چینجز یو اینڈ دی سولیٹری کنفائنمنٹ 4.5 مہینے. ہاں کچھ تھوڑا سا میں یہی جاننا چاہ رہا تھا, آپ تو کیونکہ سائفر کیس میں جاتی رہی ہیں, انہوں نے ذکر کیا ہوگا کیا کیا کیسے ان کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا تھا, کچھ اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. وہ ہمیں زیادہ نہیں بتاتے تھے, وہ بس کہتے تھے میں ٹھیک ہوں, اٹس ڈیفیکلٹ, مشکل ہے مگر میں ٹھیک ہوں, عادت ہو جاتی ہے. اس سے انسان ہر چیز کے ساتھ اڈیپٹ کر لیتا ہے, ہر چیز کا عادی ہو جاتا ہے. خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں. تو جب خان صاحب بھی یہ کہتے تھے, لیکن جب شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہتے ہوں گے تو خان صاحب اسمائل دیتے ہوں گے, کچھ کبھی ان کے سامنے اس طرح کی بات ہوئی؟ وہ اکٹھے ہی ہم اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں, اکٹھے ہی ساری بات چیت ہوتی ہے. دیکھیں اتنے مہینے میں دونوں کے ساتھ ظاہر اسرائیل کی وجہ سے وقت گزارنے کو ملا ہے, تو وہاں پہ ان دونوں کے لیے بھی وہ ہیئرنگ کا ٹائم ہی ہوتا ہے, اپنے وکلا سے, گھر والوں سے بات چیت کرنے کا اور باہر کی دنیا کے بارے میں جنرلی پوچھنے کا. سو بڑے مختلف ہیں دونوں ان دنوں سے جب ہم ان کو پہلے باہر ملا کرتے تھے. بٹ اسٹرانگر, مطلب وہ تو دیکھیں, یہ تو انہوں نے شاہ محمود صاحب نے تو ہمیشہ مشاورت اور مفاہمت کی سیاست کی ہے, ہم نے وٹنس بھی کیا ہے. لیکن آج کے بعد نہیں مجھے لگتا کہ وہ دیکھیں حالات ایسے کر رہے ہیں نا, سو حالات کو اور یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح حالات کو نہیں بنانا چاہیے کہ ایک قومی لیڈر. اچھا اب کیا کریں گے وہ, ناؤ وٹ آپشنز ڈو یو ہیو رائٹ ناؤ؟ اب بھی کیا, الیکشن کمیشن بھی آپ آج گئے, کوئی درخواست دی, کورٹ میں بھی جائیں گے, اب کیا اگر کچھ کسی کیس کا بھی نہیں پتا تو پھر تو وہ جیسے آپ نے درست فرمایا کہ ہی ہیز بین ابڈکٹڈ. دیکھیں جس طرح مہربانوں نے کہا, ہم آنے سے پہلے آپ کے پاس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, چیف الیکشن کمشنر کو ایک چٹھی, ایک عرضی لکھ کے دے کے آ رہے ہیں جس میں یہ سارے واقعات 2 صفحوں پہ بیان کیے ہیں کہ ہوا کیا ہے. ہم نے جو سپریم کورٹ کا الیکشن سے ریلیٹڈ گوہر علی خان صاحب کی پٹیشن میں فیصلہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے, اس کا ذکر کیا ہے. جو بیل پٹیشن جس میں 22 تاریخ کو بیل گرانٹ ہوئی, اس میں جو باتیں لکھی ہیں اسپیشلی جسٹس اطہر من اللہ نے, تو انہوں نے آپ کی اپلیکیشن لے لی یا کسی کلرک سے کہا جائے جا کے پکڑ لیں؟ ابھی بالکل ایسے ہی ہوا ہے, ذرا یہ وہ بتائیے. بند تھا, دفتر بند تھا, انہوں نے کہا آپ اندر جا ہی نہیں سکتے. تو ہم نے کہا ہم نے صرف یہ خط دینا ہے, ہم نے کسی, میں نے آپ نے پوچھا ہم نے کوئی سیکرٹری ہوئے گا, کوئی بھی ہوگا, تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ ڈاک خانہ ہے, جو ڈاک ایکسیپٹ کرتا ہے دفتر ہے, وہ ہے, تو وہاں پہ ہم دیکھ کے آئے ہیں. کسی کے وہاں پر کوئی چہرے پہ ندامت یا کچھ آپ کو نظر آیا کہ ان کو یہ احساس ہو کہ ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں؟ آئی ڈونٹ نو. ہمیں ایک وہاں پہ صرف گاڑی پورچ میں اسٹارٹ کھڑی ہوئی نظر آئی, ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ وہ کہتے وہ سوری نہیں بیسٹ تھا, انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں ہے یہاں پہ, تو میں نے کہا مگر ماشاءاللہ اتنی گاڑیاں کھڑی ہیں, تو انہوں نے کہا یہ سارا وقت ہوتی ہیں. تو ہم نے کہا اچھا تو بتیاں آن ہوتی ہیں جب کھڑی ہوتی ہیں؟ بتیاں آن تھیں, پیٹرول سستا ہے آج کل تو پیٹرول بھی, جی بالکل. تو لیکن دیکھیں اس پہ وہ کچھ ایکشن لینا ضروری ہے ان کے لیے, اور لینا چاہیے. یہ تو آپ سمجھتے ہیں نہیں, دیکھیں یہ تو ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے کل. سپریم کورٹ میں جو عمیر نیازی والا معاملہ ہے اور شعیب شاہین کی طرف ان کی پیروی کر رہے ہیں, وہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ لگنے کا چانس ہے, امید ہے ہمیں. سو اس میں ہم شاید اس سے متعلق بھی درخواست دے دیں. اچھا مہربانو صاحبہ, آپ کیا پیغام دیں گی, کیونکہ کئی 100 ورکرز قید ہیں, ان کی فیملیز ہیں, بالکل, جو بہت سارے الیکشنز لڑنے والے ہیں, ان کے تائید کنندہ, تجویز کنندہ وہ اغوا ہو گئے ہیں, خود لوگ جو ہیں وہ اغوا ہو گئے ہیں, اور اس وقت ایک بڑا مشکل وقت ہے.
تو آپ بھی اسی چکی میں سے گزر رہی ہیں. واٹ ول بی یور میسج؟ پر ایک تو الیکشنز مسٹ ٹیک پلیس، الیکشنز ہونے ہیں. آپ کو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ پتھر کی لکیر کی طرح ہیں. 8 فروری کو الیکشنز ہونے ہوں گے. کیونکہ اگر ہم ایک مضبوط، ایک پروگریسو پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں الیکشنز کروانے پڑیں گے کہ ہم لوگوں کی، عوام کا جو حق رائے ہے وہ انہیں دیں، عوام کی آواز رائے سنیں، اسے تسلیم کریں. اور اگر ایسی حکومت آئے گی، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے تحریک انصاف کی، عوام کی جو نمائندہ، عوام کی جو نمائندگی کرے گی، جو عوام جسے پسند کرے گی، تو جب وہ مشکل فیصلے کریں گے تو عوام میں ایکسیپٹنس بھی ہوئے گی ان مشکل فیصلوں کی. اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں سے صرف ایک منتخب کردہ حکومت عوام کو کانفیڈنس میں لے کر، ان کو سمجھا کر، پلان دے کر آگے بڑھ سکتی ہے، ورنہ نہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا. اور میں ایک اور چیز بھی کہنا چاہتی ہوں. آج 27 دسمبر ہے، آج بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تھا. بے نظیر بھٹو وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے ہمیشہ کیا کہا، واٹ از دا آنسر ٹو بروٹیلٹی اینڈ فیشزم؟ مور ڈیموکریسی. مور ڈیموکریسی. The best revenge and the answer is always more democracy. تو اگر ہم آج بھی یہ سبق نہیں سیکھے، کتنے اور لیڈرز کو آپ قربان کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی لیڈر ہی نہ پیدا ہو، کوئی آواز اٹھانے کی ہمت ہی نہ کر سکے؟ تو یہ ملک جو ہے یہ بس جیسے خان صاحب کہتے ہیں چونٹیاں ہی رہیں، ہاں، غلام ہی رہیں، کوئی اس کو رہنما نہ ملے، کوئی اس کو رہنمائی نہ ملے، بس ہم ایسے ہی گزار دیں اپنی ساری زندگی. تو پاکستان کی عوام کو ایک مستقبل، ایک روشن مستقبل کے چاہیے. 75% آف یور الیکٹریٹ از بلو دا ایج آف 45. 45 کے نیچے ہے. 75، 3/4 آپ کے الیکٹریٹ کی. انہوں نے شاید وہ پرانے دن نہیں دیکھے مگر وہ آج دیکھ رہے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا ہم دیکھیں گے، یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ معاف نہیں کریں گے، نہ ہی یہ بھولیں گے، یہ یاد رکھیں گے. آپ معاف کر دیں؟ جی ہم معاف کر دیں گے. ہمیں میں جتنا اپنے دین کو سمجھی ہوں، جو تھوڑا سمجھی ہوں، اس میں پتہ ہے قرآن میں جو اوور آرچنگ تھیم ہے وہ forgiveness کی ہے. تو بالکل معاف کرنا چاہیے کیونکہ اسی طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. میں آئی بلیو ان forgiveness and in moving forward. ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے لڑائیوں میں نہیں جکڑے رہنا ہے، ہم نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے. مہربانو صاحبہ بہت بہت شکریہ. تھینک یو صاحب آپ کا بھی. اور بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے مہربانو صاحبہ نے. سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں معاف کر دوں گی. کیوں؟ پاکستان نے آگے جانا ہے. دعا اللہ سے کہ جن کانوں کو یہ بات سننی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کے کانوں تک یہ بات پہنچائے. انشاءاللہ اگلی ملاقات جلدی ہوتی ہے. اللہ نگہبان.